کب تک؟ اب 23rd IMF پروگرام کے اندر آپ چلے جائیں، اس کے بعد آپ ان سے پیسے لے لیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ پالیسی صحیح نہ بنا سکے، اپنے وہ قرض کے پیسے، ایک طرف تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس سے ہم یہ سروسز لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے وہ پولیو کے قطرے پلانے میں پاکستان کو مدد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مودی جی جو ہیں وہ آج تقریباً 15 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس پروجیکٹس ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے۔ جی ہاں، 15 نئے ایئرپورٹس۔ اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر ویسٹ، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں۔ یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، $70 بلین، اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ توقع رکھنا کہ جہاں 23 پروگرام کامیاب نہیں ہوئے، یہ کام IMF کا نہیں ہے۔ اور یہ وہی بل گیٹس ہیں، اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے یار ان چیزوں سے؟ آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کبھی چائنا کی طرف، کبھی رشیا کی طرف، اب ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، we got to get out of this. You've been part of the subcontinent along which we called Hindustan. We are Pakistan, they are Hindustan. لیکن اگر ہم بھارت کو دشمن نہ مان کے صرف پڑوسی مان کے ہم ان سے کچھ سیکھ لیں گے تو شاید پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ دیش میں تیزی سے بڑھتے ایویشن سیکٹر کو اور پنکھ دیتے ہوئے پرائم منسٹر نریندر مودی نے رویوار کو 15 ایئرپورٹ پریوجناؤں کو دیش کو سمرپت کیا۔ دیش کے وبھن شہروں میں 12 ہوائی اڈوں پر بنائے گئے نئے ٹرمینلوں کا ادگھاٹن کیا گیا، وہی 3 ایئرپورٹ پر نئے ٹرمینل بنانے کے لیے آدھارشیلا رکھی گئی۔ پردھان منتری کاریالے سے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے 9800 کروڑ روپے سے ادھک کی 15 ایئرپورٹ پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شیلانیاس کیا۔ ان میں دلی، گوالیر، پونے، کولہاپور، جبل پور، لکھنؤ، علی گڑھ، اعظم گڑھ، چترکوٹ، مراد آباد اور آدم پور ایئرپورٹ میں 12 نئے ٹرمینل بھونوں کا ادگھاٹن کیا گیا۔ ان میں دلی ایئرپورٹ کے T1D کی یاتری شامتا کو بڑھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی گوالیر ایئرپورٹ پر ریکارڈ 16 مہینے میں ایک نیا ٹرمینل بن کر تیار ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نے ان پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شیلانیاس ورچوئل کیا۔ نئے بنائے گئے ان تمام ٹرمینلوں میں آدھنک یاتری سویدھائیں دی گئی ہیں۔ اب پاکستانی میڈیا اکٹھے 16 ایئرپورٹ کا ادگھاٹن ہوتے دیکھ سکتے میں ہے۔ دوستو، ایک طرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فائنینشیل مدد لینا چاہتی ہے اپنی ڈیجیٹل سروسز امپروو کرنے کے لیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے پاکستان کا، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، دیٹس این فیڈرل انسٹیٹیوشن جس کا کام ہے پورے ملک سے ٹیکسیشن اکٹھی کرنی۔ اب ایک طرف تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس سے ہم یہ سروسز لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے وہ پولیو کے قطرے پلانے میں پاکستان کو مدد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ وہی بل گیٹس ہیں جو ابھی حال ہی میں جمنا گڑھ میں آئے ہوئے تھے ادھر امبانی، اس کی مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں۔ سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف مکیش امبانی جو ہے کہ وہ گیسٹ ہیں اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے یار ان چیزوں سے؟ آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز جو ہیں، ایکٹیو ٹیکس پیئرز کم ہو گئے ہیں۔ اب 3.4 ملین ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان کے اندر، 3.4 ملین، 34 لاکھ بندہ چلا رہا ہے کس کو؟ 25 کروڑ لوگوں کو، 34 لاکھ بندہ، صرف 34 لاکھ، 3.4 ملین پیپل آر پیئنگ ٹیکس، اور اس سے 25 کروڑ لوگ چل رہے ہیں، تو ملک نے کیسے چلنا ہے؟ اب یہ جو کوشچن ہے کہ ہم جو ہے ایک طرف ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں ٹیکسز لینے کے لیے۔ میں اس چیز کو دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے سینکڑوں بلکہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آرڈر کیا تھا جہازوں کا۔ انڈیا کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایویشن مارکیٹ، انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے،
اور دو دنیا کے جو بڑے لارجسٹ پلین میکرز ہیں، بوئنگ اینڈ ایئر بس، بوئنگ امریکہ میں اور ایئر بس یورپ میں، دونوں ہی بڑے بینیفیشری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا مارکیٹ ہے، کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں اب لاسٹ فیبرری میں آئی تھنک ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ جو کہ انہوں نے لے لی، اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر بیس، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں۔ یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، $70 بلین، اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ان ایئرپورٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان ایئرپورٹس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں، ایک کمپنی اگر ابھی دیکھیں، اگلے دن ہم نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ یار ٹاٹا جو ہے ٹھیک ہے پری انڈیپینڈنس ہے، جب پاکستان اور بھارت کی جسے کہتے ہیں نا آزادی سے پہلے کی یہ کمپنیاں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر۔ سو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ، آ کے دیکھو وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی۔ اب صرف یہ نہیں ہے، انڈیگو جو ہے کہ ایک کنٹری کا، ان کی انڈیا کا ایک اور بڑا کیریئر ہے، 500 نئے جہاز ایئر بس کو آرڈر کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2022 کے اندر کہا جاتا ہے، میں تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں۔ مودی جی جو ہیں وہ آج تقریباً 15 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس پروجیکٹس ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے۔ جی ہاں، 15 نئے ایئرپورٹس جو ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ مودی جی جو ہیں اس میں تقریباً 12 کے قریب جو ہے نئی ٹرمینلز جو ہیں اس کو بھی، اس کی بلڈنگز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی انوگریشن جو ہے وہ کریں گے۔ اور اتر پردیش میں کر رہے ہیں وہ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ازما گر میرے خیال ایسے کچھ نام ہے، آپ لوگ مجھے کریکشن کر دیے گا جو آپ لوگ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں۔ خیر، ازما گر اتر پردیش میں مودی جی وزٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جی تقریباً 15 کے قریب ایئرپورٹس اور 12 ٹرمینلز جو ہیں ان کو انوگریٹ کیا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ بھارت اس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان بھی کچھ سیکھ لے۔ جو ہم بار بار بھارت کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، کسی دوسری کنٹری کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کچھ بہتر ہو جائے، پاکستان بھی تھوڑا سنبھل جائے، ہماری نہ صحیح، ہمارے بعد والی اور اس کے بعد والی جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی زندگی گزار لیں۔ ہم نے تو جو پرابلمز فیس کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہیں اور ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بھارت کو دشمن نہ مان کے صرف پڑوسی مان کے ہم ان سے کچھ سیکھ لیں گے تو شاید پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور یقیناً اب جب ساری دنیا ہی بھارت کی واہ واہ کر رہی ہے تو پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس میں یقیناً کوتاہی اور غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم اپنے کنٹری کو صحیح سے سنبھال نہیں پائے۔